صلوات بلند آواز سے سامعین کرام، برائے حصول خشنودی امام حسین علیہ السلام با آواز بلند صلوات۔ برائے تعزیل ظہور حجت خدا بار دیگر با آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض نبینا ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شاهدوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، اس صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ دعا ہے پروردگار عالم بالیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی نہ ملے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سے محفوظ۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق و اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوق ترین زمانے میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس عزت بھری محفل میں ہر وہ بندہ آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، اس تمام قرۂ عرض میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیان سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زبان نصیب فرما۔ اپنی دعا مبارک میں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل ترین وقت میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ سامعین گرامی، مجمع ماشاءاللہ کافی کثیر تعداد میں تشریف فرمائے اور اس کے حساب سے صلوات کی آواز قدر کم ہے۔ طبیعتوں کے باہر نہ سمجھیں تو صلوات کو فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آگے قبول فرما، خدا ایسی ہزاروں خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب فرما، اللہ اس محبتوں کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت مدینے اور کربلا والے سادات کی یاد میں بسر کریں۔ ہے اجازت نہ بات شروع کی جا سکتی، آپ ماحول دیکھ سکتے ہیں۔ عزت بھرا جشن مجھ سے پہلے جاری تھا، میرے بعد بھی جاری رہے گا۔ سبھی اچھا پڑھنے والے جتنے بھی تھے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا بھی اچھا پڑھنے والے ہیں ان سب کو میری بات پڑھنا ہے۔ میں طالب علم بہت زیادہ ممنون اور متشکر ہوں، انہوں نے میرے بارے میں جو کچھ کہہ دیا میں خود بھی نہیں جانتا، یہ محبت میں ان کا بڑا فن ہے، میں نالین بردار نہیں کہہ جا سکتا۔ میں بات کو شروع کرتا ہوں، پھر جتنا ماحول چلتا گیا وہ لوگ کریں گے۔ سامعین گرامی، خدائی گورنمنٹ کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے اور چن کر انہیں خاص عہدے دیتی ہے۔
بات شروع ہوئی ہے، جشن شروع ہو گیا. گزارش کی ہے کہ خدائی گورنمنٹ توجہ ہے نا، 2-4 سال مہمانہ باتیں کرنی ہیں. دادے ہم سے پہلے ہوتی رہی، ہماری بات بھی ہوتی رہی، آپ بات کرو. خدائی گورنمنٹ شیعہ سنی برادران تشریف فرمائیں، کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے، انہیں چن کر کچھ عہدے دیتی ہے اور انہیں ایک خاص نشانی دیتی ہے، اور وہ نشانی خدا خود دیتا ہے، جس نشانی سے ان خاص لوگوں کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے. اور ہر وہ نشانی جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پر لاتا ہے اور زمین کے عام لوگوں میں اس اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی نشانی کو مذہب کی زبان میں معجزہ کہتے ہیں. میرے خیال سے جو لوگ پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملانے کے لیے ایک بات اور کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے اداس چہروں پر قدر تبسم آئے. سامعین، شیعہ سنی بھائیوں، ایک بات بڑی غور طلب ہے، اسے آپ تمام احباب یاد رکھیں گے کہ بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا الیکشن نہیں کرتا، خدا سلیکشن کرتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا بندے الیکشن کرتے ہیں، دیکھنا میرے خدا الیکشن نہیں کرتا میرے بھائی، خدا سلیکشن کرتا ہے. اب میرا انگریزی زبان سے کوئی اتنی خاص رغبت نہیں ہے، میرا کام اردو والا ہے، میرا اردو ایک قسم کا شوق ہے. آپ میرے سے بے شک اردو پہ بات کرنا چاہیں، مرزا غالب کے ایک شعر پر صبح تک بات کر لیں، میر تقی میر کے شعر پہ 6 گھنٹے بات کر لیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، طالب علم ہوں. انگریزی پڑھنے والے زبان میرے سامنے بیٹھے ہیں، ذرا اپنے سر پہ قرآن رکھیے اور اپنے ہاتھوں میں ڈکشنریاں رکھیے. میں نے نہ 2 سطرہ دی لفظوں دی ونڈ کر دیو، گل وہی ہے جڑی تھوڑے سامنے پہلے تو آ گئی ہے. ایک لفظ ہے الیکشن جو بندے کرتے ہیں، ایک لفظ ہے سلیکشن جو خدا کرتا ہے. یوکے انگلینڈ میں نے وعدہ کیا تھا اس سیشن کو پڑھنے کا، وہ آج میرے مولا نے کرم کیا، وفا ہو گیا. آپ کو مولا کا واسطہ میرے اسلام آباد سے سیال کوٹ تک کے سفر کی قیمت اپنی مسکراہٹ کی صورت میں میرے دامن میں ڈالیے، میری جھولی میں ڈالیے. میں داد مانگوں، میں جناب کا نہیں، میں پورے علاقے کا مجرم ہوں. جو بندے کرتے ہیں نا اسے کہتے ہیں سلیکشن. سلیکشن کیا ہوتا ہے؟ اٹھائیے لغت اور کھول کے دیکھیے. الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا، چھننا. یہ جیسے ہماری مائیں بہنیں خشکا چھن کے آپ کو روٹی نہیں بنا کے دیتی، یہ ہوتا ہے الیکشن، چھانٹنا. بندے کرتے ہیں الیکشن. خدا کے ہاں یہ مزاج نہیں ہے، خدا الیکشن نہیں کرتا، خدا کرتا ہے سلیکشن. سلیکشن کا مطلب چھانٹنا نہیں ہوتا، سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا. بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ جسے بندے چھانٹے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے. گزارش میری سمجھ آ رہی ہے اب تک؟ بہت شکریہ. جسے بندے چھانٹے، پاجی کیوں غصے کرتے تھوڑے جا مسکراؤ. جسے بندے چھانٹے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے. میں اللہ کی قسم چنگی کرتا ہوں. جسے بندے چھانٹے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چن لے. آپ گواہ رہی گا، میں شہر نہیں بڑھانا. جسے بندے چھانٹے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے. اب تخلیقات ہیں 2. ایک تخلیق کی یہ کریٹیوٹی، ایک کی بندے نے، ایک کی خدا نے. اب جسے خدا نے بنایا اس نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان وہ ہے جسے ہم نے احسن طریقے سے بنایا. اور جسے بندے نے بنایا، ویسے تو انسانی ٹیکنالوجی آسمان تک پہنچ گئی ہے، لیکن ہم اجتماعی طور پر اگر انسان کی تخلیق دیکھیں تو انسان نے ایک بڑی پیاری چیز بنا دی جس کا نام ہے، ہر ہاتھ میں ہوگا آئی فون 15 پرو میکس.
خدا نے آسان ترین تخلیق میں بنایا انسان، اور انسان میں بھی محسن انسانیت جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم جشن منا رہے ہیں، خدا نے آسان بنایا وہ انسان نے ابھی تک اچھی چیز بنائی ہے جو ہر ہاتھ میں ہے، ویسے تو بہت اچھا بنا، لیکن اجتماعی طور پہ انسان کی تخلیق ہے آئی فون 15 پرو میکس۔ اب آئی فون 15 پرو میکس میں انسان نے کیسے کیسے فیچرز ڈال دیے یہ میں بھی نہیں جانتا، بنایا مجھ جیسے انسانوں نے ہے، لیکن جب یہ میرے ہاتھ میں آتا ہے نا، میں اسے کھولتا ہوں، میں اس کی سیٹنگ میں جاتا ہوں، میں اس کے کمالات دیکھتا ہوں، میں اس کا کیمرہ دیکھتا ہوں، میں اس کا زوم ان آؤٹ کرتا ہوں، میں خدا کی قسم اس کی سیٹنگ دیکھتا ہوں، میں انسان ہوں، بنایا اسے مجھ جیسوں نے، لیکن انسان ہو کر انسان کی بنائی ہوئی چیز کو میں نہیں سمجھ پاتا۔ میری یہ اپروچ جو ہے وہ انسانی چیز پر نہیں پڑ سکتی، بھاویں شیعہ بھاویں سنی، دکھ لگسی ہے کہ باس اسکرین اس جوان تے جڑا گھڑو ٹور کے میرے آقا دے جشن وچ آتا گیا، جڑا من کے میرے رسول کو کھاوے تے گل سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا۔ سمجھ نہیں آتی جب انسان کی بنائی ہوئی تخلیق کو انسان نہیں سمجھ سکتا، دکھ اس وقت لگتا ہے جب خاکی دنیا سے اٹھ کے یہ انکل بڑے احترام سے اس ذات کی تخلیق کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ حضور مجھ جیسے تھے۔ تمہید ختم جیسے میں شروع کر رہا ہوں، جب انسان کی تخلیق سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ کیسے سمجھ میں آئے؟ وہ خدا کی محبوب ترین ہستی، وہ صدق و صفا جن کی کائنات، علم یقین جن کا خزانہ، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر، کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ، توحید میں مکا دیتی ہے تو جشن میں شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان کی عام تخلیق سمجھ میں نہیں آتی تو وہ خدا کی محبوب ترین ہستی، وہ نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں بلکہ ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، وہ ایسے ہم جیسے بنے، وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے، ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے، نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے۔ بڑے بڑے اعتبار سے میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن مجھ کا ہم فہم کی عقل میں یہ 4 اعتبار ہی آئے ہیں۔ علی عباس عسکری عقلی اعتبار سے ان جیسا نہیں، منصب کے اعتبار سے ان جیسا نہیں، اعضاء کے اعتبار سے ان جیسا نہیں، اشیاء کے اعتبار سے بھی ان جیسا نہیں۔ وہ مجھ میں مجھ جیسے بن کے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ جیسے نہیں ہیں۔ وہ دکھتے مجھ جیسے ہیں لیکن پھر بھی وہ مجھ جیسے نہیں ہیں۔ وہ مجھ جیسے ہے، وہ مجھ جیسے ہے، دکھ راسی توڑی مجمع دے جو میری گل ضائع ہو گئی تھا، مجھ جیسے نظر آتے تھے لیکن مجھ جیسے نہیں تھے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ ہاتھ میرا بھی ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا، مجھ جیسے ہے لیکن مجھ جیسے آخر تک ہاتھ بلند ہو تو لطف ہے ورنہ کوئی نہ بولے۔ ارے ہاتھ میرا بھی ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا، یہ میرا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، اور تاریخ کہتی ہے میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، چاند 2 ٹکڑے۔ تمہید ختم، جشن میرے شروع ہو گیا۔ بات میری اس بندے سے ہے جو منانے جشن آیا بیٹھا ہے، اس بندے سے بات نہیں جو ذاکر کو جج کرنے آتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ مجھ میں مجھ جیسے بن کے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مجھ جیسے نہیں ہیں۔ اور باجی میرا ہاتھ موڑ کے توڑیا جا سکتا ہے تے میرے آقا دا ہاتھ ہوئے کہ اشارہ کرے تے درخت آ جاندے نے، بادل آ جاندے نے۔ میرے آقا کا ہاتھ اشارہ کرے تو مکے کے پتھروں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ ہاتھ موڑ کے توڑا، اور یاد رکھے زمانہ، میں بالخصوص اپنے اہل سنت بھائیوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کہتا ہوگا زمانہ یہ بادل بلانا، یہ درخت پلٹانا، یہ چلتی ہوئی گو کو موڑا کے کلمہ پڑھانا، یا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، ادھر دیکھنا، یا پتھروں سے کلمہ پڑھوانا معجزہ ہے۔ کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں یہ بادل بلانا یا پتھروں سے کلام کروانا یہ کوئی میرے رسول کا معجزہ نہیں، یہ تو کملی والے کی ادائیں ہیں، یہ تو کملی والے کی ایک ادا تھی، یہ تو ان کی ایک ادا کا نام ہے جس میں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ تو ان کی ایک ادا ہوتی ہے جس میں درخت چل کے آ جاتے ہیں، یہ تو ان کی ایک ادا ہوتی ہے جس میں بادل پلٹ کے آتے ہیں اور آ کر خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ بھئی رکھیے میرے سر پہ قرآن، علی عباس عسکری ان جیسا کیسا ہو گیا، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں۔ آپ دیکھیں نا یہ بال میرے بھی ہیں، زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں، ہمارے بال بڑھتے بھی رہتے ہیں، گرتے پاؤں میں کی ہمارے بال ایویر میں کرے تھے، ہمارے بال بڑھتے بھی رہتے ہیں، گرتے بھی رہتے ہیں، کٹتے بھی رہتے ہیں،
शिफायाब हो जाता है। एक बाल अगर मूसाले के घर में रह जाए तो तमाम रात फरिश्ते उसके घर का तवाफ और तस्बीह करते हैं। मुसलमानों का बड़ा मोहतरम बादशाह एक बाल अपनी टोपी में रखे तो हर जंग का फातिह बन के आता है। या रसूल अल्लाह, अली अब्बास अस्करी को समझ नहीं आई जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का क्या हाल है। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जब तक नहीं मैं समझ के बोलो नारे हैदरिया। जब एक बाल का ये हाल है, जब एक बाल का ये हाल, जब एक बाल का जब एक बाल का ये हाल है, इकबाल का ये हाल है। इकबाल बच्चे ना छोड़ो, मैं बोल रही हूं। जब एक बाल का ये हाल है, पूरी आल का एडी सोहनी फेस कोट पा के चुप बंदा अल्लाह दी कसम चलना नहीं करता। लेकिन मैं गल कर कीजिए, जुमला कबूल कीजिए, या तो नारा न लगाते, या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। अस्करी कह रहे जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का, लड़ना नहीं है। मुझे एक नारा ऐसे ही और चाहिए, लेकिन अगर मैं बात डिजर्विंग करूं, कल हकदार न होवे मौका तो वास्ते चुप रहना नहीं, नारा लाना जी। हकदार होवे तो मजमे लोग बंदा लाग के देना जरा मन क्यों ना करो खावे जी, हाथ चुक के उन्होंने सलाम ना करे जी। जितने बंदे कहते हैं ना मैं हुसैन के नाना जैसा, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, इनसे लड़ना नहीं है, इन्हें प्यार से बिठाना है और इन्हें प्यार से बिठा के कहना है हुजूर आप कैसे मेरे आका जैसे हो गए। अरे आप तो जूते पहनकर मस्जिद में नहीं जा सकते, वो नालैन समेत पर्दा वहादत तक चले। बात दलील से कर रहा हूं ना। आप जूते पहनकर मस्जिद तक नहीं जा सकते। अरे आप जूते पहनकर मस्जिद तक नहीं जा सकते। मैं मन जाना खुदा दी कसम शेर वाले बंदे नु जेड़ा जूती पा के मैं बगैर किसी शरी उज़र दे इमाम मस्जिद दे मेहराब इस खलो के दिखा ना। खुदा बंदा जूते पहनकर मेहराब मस्जिद में खड़ा नहीं हो सकता, और वो मुकाबला उनका करे जो जूतों समेत पर्दा वहादत के करीब थे और अंदर से आवाज आ रही थी मेरे करीब आ जा। मेरे करीब आ, मेरे करीब आ, मेरे करीब। देखें जी, हाथ उनके हाथ जैसा नहीं, जुल्फें उनकी जुल्फों जैसी नहीं, पाँव उनके पाँव जैसे नहीं। कुछ नहीं होया, वो बारी पड़ गया एडा डरन की लोड़ कोई। हमारे पाँव कहाँ और उनके कदम कहाँ। ये पाँव बेजा उठे तो जूतियां खाएं, और वो पाँव वो है कि अगर किसी जमीन से मस हो जाए तो जमीन की कसम खुदा अपने कुरान में खाता है। शेर पढ़ा है पीर नसीरुद्दीन नसीर सरकार, अहले सुन्नत भाइयों के शायर है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात कोई शिया भी न कर सके। पहले शेर पढ़ता था, बड़ी जरूरत है कि वरना पूरी रात भी गन टूटी में शेर नहीं सी पढ़ता। कैमरामैन साहब मोबाइल साटे जा एक बार फिर कैमरा मेरा वीरमैन बंदा दस जड़ा हाथ नहीं चुकता। बात अहले सुन्नत भाइयों ने की है, कल सिर्फ अस्करी लाए। उन्होंने फरमाया याद रखे जमाना, ये जितने लोग कहते हैं ना मैं हुजूर जैसा हूँ, और ये जितने लोग कहते हैं ना वो औलाद देते हैं या नहीं, वो शिफा देते हैं या नहीं, वो हाजिर हैं या नहीं, वो हमें देख रहे हैं या नहीं, वो इल्म गैब रखते हैं या नहीं, वो अभी मौजूद हैं या नहीं। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने लॉक लगा दिया, फरमाते हैं याद रखे जमाना, अरे हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए।
नाज़र हो नूर हो बशर हो गैब को छोड़। बल्कि मैं जश्न का मौका मैं इतना कभी ओटे लाए नहीं मेरे मौला जानते ने हम जश्न का मौका थे इत्तेफाक नाल शेर पढ़िया 500 आ गया तो मैं एक और पढ़ देना मेरे मौला खैर करेंगे। हाजिर हो नाज़र हो नूर हो बशर हो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को ते ये भी मैं कह कि 2 लाना तो शेर सी हुन 6 लाना तो पढ़न लगा हुन शेर भी सुनिया जे। पहली 5 लाइनों की छुट्टी और छठे मिसरे में मैं भी चेहरे की ज़ियारत करूंगा जो जश्न सरकार में बैठे और जश्न की रौनक नहीं बढ़ा सकता। मिसरा पढ़ रहा हूं कि खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले। प्रॉपर लखनवी लहजा है पंजाब में कोई बंदा भी उर्दू पढ़े आपका हक बनता है बल्कि लिबास अस्करी को रोक दे, लेकिन अगर आप फकीर से की बात सुने तो मुस्कुराइएगा जरूर। खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, मयाने कासाए दिल जहर खोलने वाले, ज़बान निफाक के लहजे में खोलने वाले, खिलाफे सैयद लौलाक बोलने वाले, खिलाफे सैयद लौलाक जिस बादशाह के आप जश्न में आए बैठे हैं, खिलाफे सैयद लौलाक, सैयद लौलाक, खिलाफे जवान भाइयों जागना तुम्हें जनाब अली पर की जवानी का वास्ता, खिलाफे सैयद लौलाक बोलने वाले ये बात याद रखी और तुझे लहद में असीरे अजाब कर देगा। अली का बुग़्ज़ है मट्टी खराब कर देगा। तो समझ गए मिल के बोलो खिलाफे सैयद लौलाक बोलने वाले तुझे लहद में असीरे अजाब कर देगा। अली का बुग़्ज़ है मट्टी, अली का बुग़्ज़ है, अरे अली का बुग़्ज़ है मट्टी, ऊंची बोलो मट्टी, अली का बुग़्ज़ है मट्टी, मट्टी खराब। बल्कि जिक्र की कसम अली अब्बास अस्करी पढ़े भी तो क्या पढ़े और कोई सुने भी तो क्या सुने। मेरे मौला जानते हैं मैंने सीरत नबी का आगाज़ किया था PAJ सोसाइटी 5 रबीउल अव्वल को कराची से, उसके बाद से लेकर आज तक सिर्फ सीरत नबी पढ़ रहा हूँ और मिंबर पे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी ज़बान कहाँ, मेरे आका की शान कहाँ, मैं कौन हूँ तुम बयान करने वाला। खुदा की कसम दुनिया देखे कोई ऐसा मिंबर सजे जहाँ दुनिया सुनने वाली हो, पढ़ने वाला मेरा मौला अली हो और दुनिया को पता चले कि मकाम में रिसालत है। सर अली अलैहिस्सलाम से अच्छी सीरत नबी कौन पढ़े, कौन सुना सकता है जैसे मेरे मौला अली पढ़े है किसी में हो सकता। आप लोगों ने आज तक अली सुना है जो अली शियों का इमाम है, बस इससे आगे नहीं। आप लोगों ने अली सुना है अली शियों का इमाम। बिस्मिल्लाह जनाब जाकिर कलब अली साहब तशरीफ ले आए, मेरे मौला के निहायत मोहतरम अता, मेरे बाद तफसील से जश्न मनाएंगे। आपने वो अली सुना है जो अली शियों का इमाम है, बस। दुनिया ने वो अली नहीं सुना जो अली शियों को 1 मिनट के लिए साइड पे कीजिए, दुनिया ने वो अली नहीं सुना जो अली दुनिया का सबसे बड़ा आलिम है, सबसे बड़ा फिलोसफर है, सबसे बड़ा जीनियस है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, सबसे बड़ा इंजीनियर है, सबसे बड़ा उस्ताद है, सबसे अच्छा पहलवान है, सबसे अच्छा हकीम है, सबसे अच्छा जज है, सबसे बड़ा खतीब है। मुझे मौला की कसम है दुनिया ने वो अली सुना ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ अली अलैहिस्सलाम का दुश्मन अली अलैहिस्सलाम के बारे में जो लिख रहा है, आप सुने आपके होश दंग रहे। जानी दुश्मन अली का मान रहा है कि मैंने अली से बड़ा कोई करीब नहीं। दुश्मन है मेरे मौला का, जानी दुश्मन, लेकिन मान रहा है अली से अच्छा खतीब ही नहीं है, अली से बड़ा कोई आलिम नहीं है, अली से अच्छा कोई जज नहीं है, अली से बड़ा कोई पहलवान नहीं है। अली का दुश्मन मान रहा है मैंने महराब मस्जिद में अली से अच्छा नमाजी नहीं देखा। मेरे
کر خدا سخن میر ببر علی انیس. آپ 2023 کے پیرائے میں دیکھیے شعر کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا شعر ہے. میر انیس فرماتے ہیں یاد رکھے, لفظ ہے خورشید سورج کو کہتے ہیں. انیس فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ خورشید فلک عکس درے تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. مرزا غالب کا بڑا کمال مقطع تھا. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. اب جو غالب نے شعر آج سے 200 سال پہلے کہا, غالب آج کہتا تو خدا کی قسم میں پھنس جاتا. یہ اتنا بڑا شعر ہے. اس نے کہا مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. کچھ نے سن لیا, کچھ سن کے ہضم کر گئے, کچھ نے خوشی منائی. مفتی بھوپال نے اپنا فتویٰ لکھ کے بھیج دیا. اس نے پورا خط لکھا, جس خط میں لکھا ہوا تھا او مرزا اسد اللہ خان بیگ المتخلص غالب, اور اپنے آپ کو اردو کا سب سے بڑا شاعر ماننے والا آدمی, اور جہنمی تو پہلے سے ہی تھا, لیکن یہ علی کی ولایت لکھ کے تو نے جہنم کنفرم کر لی ہے. اب مفتی بھوپال نے فتویٰ لکھا, اس نے غالب کو جہنمی کہا. وہ غالب بھی اتنا سٹریٹ فارورڈ آدمی تھا, اس نے کہا مفتی صاحب جے تیرے کہن نال جہنم ملتی ہے تو میں نے کیڑی مانگی ہے, جے تم دینی ہے تو میں بھج کے لواں گا. تو نے کہا میں جہنمی تو ٹھیک ہے, پھر میں جہنمی, اگر تیرے کہنے سے ملتی ہے تو پھر ٹھیک ہے. وہ سیدھا سادہ بندہ سی, اللہ کی قسم, جدا نا غالب سی. انہیں آخری گھر پایا, کرایہ تے لیا, بالکل مسجد دے نال سی, محلہ بلی مارا گلی قاسم جان پرانا چاندنی چوک دہلی میں. میں نے غالب کی پوری ہسٹری پڑھی ہے. اس کا گھر مسجد کے ساتھ تھا, اور وہ شعر لکھ رہا ہے مسجد کے زیر سایہ. دیکھو کتنا سیدھا آدمی ہے. مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ ہے خدا. پچھلے وہ بیٹھے ہو ٹوٹ گیا کرو آ رہے ہو. وہ اتنا سیدھا بندہ تھا سر جی, اتنا سیدھا بندہ سی, با خدا اتنا سیدھا بندہ سی, جس نے کہہ دیا ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے. ایسے بندے کو مفتی بھوپال نے جہنمی کہہ دیا. غالب نے کہا مفتی اگر تیرے کہنے سے جہنم ملتی ہے تو مجھے قبول ہے, لیکن اب مگر میں تجھے جواب نہ دوں پھر میں بھی غالب کیسا. ایک لفظ ہے ایندھن. ایندھن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے, جس میں ٹشو, کپڑا, لکڑی, پیٹرول, ہر وہ چیز جس سے آگ جلائی جائے اسے ایندھن. بھائی بندہ دیکھیے, مجھے بتائیے جو مسکرا بھی نہیں سکتا, بلکہ شعر خود بتائے گا. اس نے کہاں گرمی کہاں سردی کی, ایندھن آگ جلانے والے سامان کو کہتے ہیں. غالب نے کہا مفتی تو نے مجھے جہنمی کہا, اب میں بھی دعا مانگ رہا ہوں میرے اللہ ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا, میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا, اور میں دشمن علی کا کلیجہ جلا. اب گزارش یہ کی جا رہی ہے جو علی اس شان کا مالک ہے اس کے آقا کا کیا حال, ان آقا کا کیا مقام ہو, وہاں بلندی کس حال میں ہو, بلکہ وہاں تو بلندی بھی سر کا سجدہ ہو. جو قدموں میں بیٹھ رہا ہے, جب دنیا اس کو نہیں پہنچ پاتی تو جس کے قدموں میں بیٹھ رہا ہے وہ خود کیا ہو. رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن, اور ان سے پوچھئے 36 ہجری جمعہ کا دن کوفے کی مسجد میں مسجد میں ممبر پہ میرے مولا علی علیہ السلام فرما رہے تھے, اور دنیا والوں جو نہیں جانتے ہو وہ
جان لو, جو جان گئے ہو وہ پہچان لو. اگر تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو آؤ آ کے ہم سے پوچھو, آؤ آ کے ہم سے مانگو. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ہم علی خود اعلان کیے دیتے ہیں سلونی سلونی. وہ اس لیے کہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے ٹرانسفر کیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے. کوئی 6 سے زیادہ بھائیوں نے مجھے گاڑی سے یہاں تک حکم کیا ہے اور والے کلام کا ایک شعر پڑھنے کے لیے. کہیں گے تو پڑھ دوں گا, نہیں تو یہیں سے چھوڑ جاؤں گا. یہ برنامات میری خطابت کی آخری ہے, راضی رہیے گا. علی فرما رہے تھے جو چاہو پوچھو. بیچ میں سے یہودی کھڑا ہو گیا, سیرت النبی بس زبان مولا علی. یہودی کھڑا ہوا, اس نے کہا یا علی سوال لے کے آ جاؤ. علی فرماتے ہیں اللہ کے بندے میں ممبر پہ اس لیے بیٹھوں کہ تم مجھ سے کچھ پوچھے. سوال کر. اس نے کہا آپ کے آقا کی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. فرماتے ہیں پوچھ. اس نے کہا جی حدیث یہ ہے کہ آپ کے آقا فرما گئے تھے کن تو نبی و آدم و بین الماء والتین, کہ میں تو اس وقت بھی صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا. گرین ویسٹ, میں اس وقت بھی صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا. جب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ وعلیہ الصلوۃ والسلام پانی میں مٹی میں, اس سے پہلے اور کیا ہوگا؟ تب بھی تھے. فرمایا بے شک تب. ذرا مجھے بتائیے کہ اگر یہ تب بھی تھے تو پھر یہ رہتے کہاں؟ اللہ کی قسم ہے کوئی دلیری نہیں ہوتی کہ بندہ جشن مکڑ تو بعد گھر جا کے دس ہزار ذاکر میں بڑی منتر کی تھی کہ میں بھی کیا آیا کہ تم ہے کہ میں رہتے کہاں؟ علی فرماتے ہیں اب تم نے سوال کیا, یہ ایک سوال ہے جس کی وجہ سے تجھے حدیث سمجھ میں نہیں آئی. ہم علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو خلق کیا. الازہر یونیورسٹی تک مصر اہل سنت بھائیوں نے, حوزہ علمیہ نجف اشرف تک اہل تشیع برادری اس چیز کو مانا ہے. اب جو میں آپ کو سنا علی فرماتے ہیں اللہ نے اسے خلق کیا. خلق کرنے کے بعد اس ذات نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنایا. بہت شکریہ جو اب بولا اس کا رہتا سکتا. علی فرماتے ہیں 1000 سال تک میرے آقا کے نور کو اللہ نے ایک حجاب میں رکھا. اور یہ 1000 سال آپ کا ہمارا نہیں ہے, یہ سیکنڈ ٹک 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 یہ نہیں, یہ 1000 نوری سال ہے. یہ نوری, یہ جتنی ینگ جنریشن, یہ جتنے پڑھے لکھے جوان میرے سامنے بیٹھے ہو, میں آپ لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں. آپ لوگ اس قوم کا آج بھی ہو اور کل بھی ہو. مولا کا واسطہ مجھے نہیں چاہیے آپ لوگوں سے داد, لیکن کم از کم کسی پبلک پلیس میں بیٹھے ہوئے کسی ایتھیسٹ بندے سے پلہ پڑ جاتا ہے, کسی لبرل دوست میں بیٹھنا پڑ جاتا ہے. کم از کم میری قوم کے جوان کے پاس الفاظ کی وکیبلری کم نہ پڑے, وہ کم از کم 4 بندوں میں بتا سکے کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے نے رسول اکرم کو مانا کیسے ہے, یہ ماننے کا معیار کیا ہے. مولا کا واسطہ یہ بات ساتھ ضرور لے کے جانا, عام 1000 سال نہیں, نوری سال. جس کی سپیڈ کیا وہ آپ کو یاد ہوگا جتنے پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہو. البرٹ آئنسٹائن جو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ گزرا تھا, جو اپنی ایک تھیوری لے کر آیا تھا E=mc², جس میں روشنی کی رفتار کو اس نے کیچ کیا تھا کہ بلب جلائیں پورا کمرہ روشنی, یہ رفتار کتنی ہے. تو اس نے جو کیچ کی تھی وہ رفتار تھیوری کا نام ہے mc², یعنی 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر. جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر طے کرے وہ کہلاتی ہے نظر کا فاصلہ. اس حساب سے 1000 نوری سال بنتے ہیں. یہ آسمان, پہلا آسمان جس کا نام برقیہ ہے, اس کا اور آپ کا سفر 500 سال کی نظر کا ہے. اوپر قیدون کا, اس سے بھی 500 سال کی نظر کا ہے. یہ تمام مقامات تک 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. علی فرماتے ہیں
ایک حجاب میں 1000 سال تک اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا، اور وہ بھی تو پھر اس کا حبیب تھا، وہ نور ایسے نہیں رہا، وہ 1000 سال تک اس ذات کی تسبیحیں کرتا رہا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے خلق کیا، حجاب بنائے، سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب العزت میں رکھا، حجاب العزت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا، حجاب منزلت کے بعد حجاب شہانت میں رکھا، حجاب شہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب حیا میں رکھا، حجاب حیا کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں رکھا، حجاب وفا کے بعد حجاب عطا میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں ایون حتیٰ کہ 20 حجابوں سے جب میرے آقا کا نور اس ذات کی تسبیحیں کر کے باہر آ گیا، علی فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا۔ علی فرماتے ہیں 20 حجابوں سے 1000 سال تک تسبیح کرنے کے بعد نور باہر آیا۔ یہ وہ حسین ٹائم تھا، یہ وہ پیارا وقت تھا، نہ تھکنا تمہیں مولا کا واسطہ۔ علی فرماتے ہیں یہ اتنا پیارا وقت تھا جب اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا، اللہ دیکھتا بھی گیا، اللہ خطاب بھی دیتا گیا، اللہ دیکھتا بھی گیا، اللہ فرماتا بھی گیا تو ہی خالق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم الرسول ہے، تو ہی محسن انبیاء ہے، تو ہی سید الانبیاء ہے، تو ہی نبیوں کا خاتم ہے، تو ہی باعث تخلیق دو عالم ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ وہ حسین ٹائم تھا جب اوپر سے خطاب آ رہے تھے، نیچے سے جو نور تھا نا وہ خطاب سن کے شکرانے کے نفل ادا کر رہا تھا۔ علی فرماتے ہیں خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے، خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے، خطاب آ رہے تھے، سجدے۔ انکل جی عابد صاحب اس بندے کی ہارٹ بیٹ ٹٹوڑیے گا، وہ جھوندا بھی بیٹھا ہے یا پور ہو گیا ہے، جڑا بندہ مسکرا بھی نہیں سک رہا، اس سے بڑی بات میرے دامن میں نہیں ہے، سوری ٹو سے ہم اتنا ہی انکل جی پڑھ سکتے۔ علی فرماتے ہیں خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے، اور اس ذات نے خطاب تمام کیے۔ یہ وہ وقت تھا جب حبیب کے نور نے آخری سجدے سے سر اٹھایا، خطاب تمام، سجدے مکمل۔ یہ وہ وقت تھا جب خدا بس اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا۔ اب یہ وہ بات ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا بندے ٹٹولیے گا، دیکھتا گیا، آخر تک میں سب کا چہرہ دیکھوں گا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا۔ علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا، وہ اپنے بنائے ہوئے پر، وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی۔ اب بیٹھیے گا نہیں، یہی رکیے گا، بیٹھنا نہیں ہے، اب سب یہی رکیے، اسری ممبر آدھے منٹ میں چھوڑ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں وہاں وہ عاشق ہوا تو یہ خدا کا واسطہ مجھے دیکھنا، یہ وہ وقت تھا جب بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی کا احساس ہوا، گرمی محسوس ہوئی، گرمی محسوس ہوئی تو کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے پسینہ، یہ جیسے مجھے آ رہا ہے، جیسے آپ کو آ رہا ہے، گرمی لگے تو آتا ہے پسینہ۔ اب میں آپ کو عشق کی ڈیفینیشن سناتا ہوں، اللہ نے جو کیا عشق، تو عشق ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے دیکھا میرے عشق، میری محبت، میرے حبیب، میرے محبوب کو پسینہ آ رہا ہے، ہم نے یہ پسینہ ضائع نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں عشق۔ یہ 2023 والا عشق نہیں، عشق وہ تھا جو خدا نے کر لیا، عشق وہ تھا جو انہوں نے خدا سے کر لیا، اس کے بعد نہ کوئی کر پایا، نہ کسی سے ہو سکا، نہ کسی کے پاس کی بات تھی، خطاب میں نے تمام کر دیا۔ اللہ نے سوچا میں نے جو عشق کیا ہے، میرے حبیب کو پسینہ آیا ہے، پسینہ ضائع کرنا عشق کی توہین ہے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنے عشق کے پسینے کو اکٹھا کر کے آدم بناتے ہیں، نوح بناتے ہیں، عیسیٰ بناتے ہیں، موسیٰ بناتے ہیں، یحییٰ بناتے ہیں، الیاس بناتے ہیں۔ خضر میں بول کے مجمع نہیں اٹھاتا، مجمع اٹھے تو خود اٹھتا ہے ورنہ میں چلا جاؤں گا، خدا گواہ ہے، ایک ایک نبی بناتے۔ شیعہ سنی برادران نے اڑوئی ماننے اس بات کو، جب اس عرق کے قطرات کی تعداد دیکھا گئی تو وہ تعداد تھی 1,23,999۔ اب اللہ نے سوچا ایک ایک پسینے کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بناتے۔ علی فرماتے ہیں یہودی سن، اگر تیرا کلیجہ برداشت کرے، پوچھا تو تم نے خود ہے۔ علی فرماتے ہیں سن، آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، نوح نزی اللہ بنے، ٹیک چھڑ میرا بھلا، نوح
موسیٰ کلیم اللہ بنے تو ان کے پسینے سے، عیسیٰ روح اللہ بنے ان کے پسینے سے، خدا را شیعہ سنی بھائیوں میں علماء، عرفاء، ادباء، خطباء، شعراء، ان پانچوں طبقوں سے علی عباس عسکری سوال کرنے جا رہا ہے، خدا را مجھے بتاؤ جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ان نبیوں کے نام کیسے دیے جاتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام،